الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ خطبہ جو سفر کے دوران آیا ہے یہ وائٹ ہارس جگہ ہے جہاں سے ان کی لائبریری سے میں یہ خطبہ دے رہا ہوں. یہ لائبریری جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار پر یہ پینٹ ہوئی ہوئی لائبریری ہے. اس کا اس لائبریری سے کوئی تعلق نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. اور یہ بھی ان عجیب باتوں میں سے ہے جو ہم نے اس سفر میں دیکھی. ایک ایسا کمرہ جس کا نام لائبریری ہے اس میں ساری لائبریری دیواروں پر پینٹ ہوئی ہوئی ہے. بہرحال اس مختصر تمہید کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم الاسکا کے سب سے اوپر کے مقام یعنی اس مقام سے احباب کو مخاطب ہوں گے، یعنی جمعہ وہیں پڑھیں گے جو نارتھ پول کے قریب ترین ہے. جیسا کہ ناروے میں ایک نارتھ کیپ ہے اسی طرح الاسکا میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جو ناروے کے قریب ترین ہے. اگرچہ 60-70 میل ناروے والی نارتھ کیپ سے نیچے ہے، یعنی اس کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ امریکہ کا سب سے اوپر کا آخری مقام ہے جو نارتھ پول کے قریب تر ہے. تھوڑا سا اگرچہ میلوں میں فرق ہو جائے گا اس زبانی بیان میں، لیکن ان تفاصیل کو ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی کسی مجلس میں یا الفضل کے ذریعے جماعت تک پہنچا سکیں گے. اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مگر جماعت کے عمومی علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ وہ نارتھ کیپ جہاں سے ہم نے ایک خطبہ دیا تھا اس کا تاریخی لحاظ سے اہم ہونا ایک ایسا معاملہ ہے جو اب بھی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. وہ خطبہ ایک ایسی جگہ سے دیا گیا جہاں یا مسلسل دن رہتا ہے یا مسلسل رات، اور جہاں غالباً اس سے پہلے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی گئی.
اور وہ خطبہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تعلق میں نے بیان کیا تھا کہ بعض پیشگوئیوں سے بھی ہے، اور آئندہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کچھ لوگ مشقت کر کے محنت کر کے تاریخ بدلنے کی کوشش کریں گے اور وہاں جا کر وہ ساری دنیا سے مخاطب ہو کر ایک خطبہ دیں گے یا جمعہ پڑھیں گے۔ بہرحال یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں، جو سابقہ تاریخ ہے اس میں وہ واقعہ ایک بے مثل واقعے کے طور پر ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا۔ اب یہ خواہش تھی کہ امریکہ کے بھی اس آخری مقام سے خطبہ دوں جو امریکہ کے لحاظ سے نارتھ پول کے قریب ترین ہے، لیکن جو الاسکا کا نقشہ ہم نے یہاں آ کر دیکھا ہے وہ ہمارے تصور سے بالکل مختلف نکلا ہے۔ اس وقت یعنی اس مہینے میں تمام ایسے رابطے جو نارتھ پول جو ناردرن موسٹ یعنی انتہائی شمالی مقام سے ممکن ہو سکتے تھے وہ یہاں کی زندگی کے اطوار کے مطابق بند ہو چکے ہیں اور قطع ہو چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک بس مسافروں کو اس مقام تک لے کے جاتی ہے جہاں سے ناردرن سرکل یعنی پولر کیا کہتے ہیں اس کو پولر آرکٹک سرکل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے آگے سب سفر بند ہیں۔ سفر بند اس لیے نہیں ہے کہ وہاں برف بہت پڑی ہوئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے ناروے میں دیکھا تھا ہر طرف برف ہی برف تھی اور سڑکوں کو بھی باقاعدہ برفوں سے صاف رکھنا پڑتا تھا۔ یہ صورت نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سب شمالی سفر بند ہو گئے ہیں۔ الاسکا میں اکثر وزٹر جو سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے امریکہ نے بہت اشتہار بازی کر رکھی ہے۔ بہت سی ایسی پارکس ہیں، بہت سے ایسے دلکش اور خوبصورت مناظر ہیں جو مسافروں کو الاسکا کی طرف کھینچتے ہیں، اور جب تک مسافر اتنی تعداد میں آ رہے ہوں کہ ان کے دیکھ بھال کے اخراجات نکال کر منافع ہو سکیں اس وقت تک یہ لوگ اس کام کو جاری رکھتے ہیں۔ جب زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور واقعتاً ان کے لیے مستقلاً کوئی ہوٹلوں وغیرہ کا انتظام ممکن نہیں رہتا، اس وقت یہ ان رابطوں کو ختم کر دیتے ہیں جو ان کے شمالی مقام سے ممکن ہیں۔ چنانچہ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بس ہے جو زیادہ سے زیادہ آرکٹک سرکل کے کنارے تک جاتی ہے، اس سے بیرونی اس سے باہر کی طرف یعنی اس کے پرلی طرف جانے کے لیے لطف الرحمان صاحب نے جو ہمارے سارے سفر کا انتظام کر رہے ہیں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی جہاز مل جائے جسے ہم چارٹر کر کے شمالی حصے کی طرف جا سکیں، لیکن سب کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد بعض ایسے جہازوں کا انتظام انہوں نے کر لیا جن میں زیادہ مسافر نہیں بٹھائے جا سکتے تھے، 10-15 مسافر بٹھائے جا سکتے تھے، مگر اس کے لیے بھی اتنے لمبے فاصلے کے لیے ان کو سپیئر یعنی زائد پیٹرول کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ پیٹرول کے ٹینک ساتھ اٹھا لیں تو پھر مسافروں کی تعداد 5-10 رہ جائے گی، اور ہمارے قافلے کے لیے اس قسم کے انتظامات کے ذریعے نارتھ پول کی طرف جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ محض ایک لو کوشش ہوتی اور خطرناک بھی، کیونکہ ایسا جہاز جس نے اپنا پیٹرول اٹھایا ہو تاکہ رستے میں بھرے اور شمالی جو تیز ہوائیں ہیں ان کے لیے بھی اس کا پوری طرح دفاع کا انتظام نہ ہو، بعض دفعہ شمالی جھکڑ اتنا تیز چلتے ہیں کہ چھوٹے جہازوں کی حیثیت نہیں رہتی کہ وہ ان جھکڑوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس پروگرام کو ختم سمجھا جائے۔ جہاں تک الاسکا کا تعلق ہے، یہاں آنا بیکار نہیں رہا۔ میں جماعت کو پوری طرح مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر بہت معلوماتی رہا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً الاسکا کا جو تصور ہے وہ بالکل مختلف ہے۔
کم سے کم مجھے تو الاسکا کے متعلق وہ معلومات حاصل نہیں تھیں جو یہاں آنے کے بعد حاصل ہوئیں۔ جہاں تک لطف الرحمان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بھی یہ معلومات اس اشتہاری لٹریچر سے حاصل کی تھیں جو حیرت انگیز طور پر الاسکا کو بڑا اور عظیم دکھاتا ہے اور دور دور سے مسافروں کو کھینچتا ہے۔ یہ کاروبار وہ ہے جس میں امریکن اشتہار باز دنیا کی چوٹی پر ہیں، خواہ الاسکا کا شمالی حصہ دنیا کی چوٹی پر ہو یا نہ ہو، مگر ان کی اشتہار بازی دنیا کی چوٹی پر ہے۔ جو نقشے کھینچے گئے تھے وہ بالکل مختلف نکلے۔ حیرت انگیز طور پر ایک اور دنیا ہم نے دیکھی ہے۔ الاسکا کا شمالی حصہ جہاں ہم پہنچے، جہاں ایک بہت بڑا شہر آباد ہے 1,00,000 کی آبادی کا، وہاں اتنی گرمی تھی کہ سیر کے دوران ہمیں کوٹ اور سویٹر اتار کے پھینکنے پڑے، یعنی اتار دینے پڑے، اور کمروں کے اندر بھی کولر ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے۔ باہر کی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی کہ الاسکا کے سب سے شمالی شہر میں اس قدر گرمی پڑتی ہوگی، اور انتہائی شمال میں بھی اگرچہ سردیوں میں 60 درجے مائنس تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، مگر گرمیوں میں وہاں بھی گرمی ہی ہے، اور زیادہ گرمی نہ صحیح کم گرمی ہوگی، مگر یہ سارا علاقہ الاسکا کا ایک خشک علاقہ ہے۔ اس کا ناروے کے شمال سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناروے کا شمال ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے جو جھیلوں سے مرصع ہے، جہاں کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں، جہاں ہر موڑ پر نئے چشمے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا بیان بھی یہاں ممکن نہیں، مگر خدا تعالیٰ کی صنعائی کی ایک حیرت انگیز مثال پیش کرتا ہے۔ وہی تصور لیے ہوئے ہم الاسکا آئے تھے، اگرچہ وہ تصور تو منظم ہو گیا، مگر معلومات میں اضافے کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے۔ بہت سی نئی معلومات یہاں کی زندگی کے متعلق، یہاں کے حالات کے متعلق، یہاں کے جانوروں کے متعلق ایسی حاصل ہوئی ہیں کہ جن کا پہلے سے کتابی علم کے نتیجے میں ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ بس احباب جماعت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سفر بیکار گزرا، وہاں بھی بہت خوبصورت علاقے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سی جھیلیں بھی تھیں، بہت سے پانی کے بہتے ہوئے دریا یا دریا نما شکل کی کچھ نالے بھی تھے، مگر ان کا تعلق اس برف سے ہے جو بہت تھوڑی پڑتی ہے، مگر سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح رہ جاتی ہے، اور گرمی کے مہینوں میں وہی برف آہستہ آہستہ پگھل کر یہ جاری رہنے والے دریا بنا دیتی ہے اور درختوں کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ بہرحال یہ وہ تفصیل ہے جس میں میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، صرف مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الاسکا ایک الگ دنیا ہے، اور جب تک انسان یہاں خود آئے نہ، اسے کتابوں میں پڑھ کر اس دنیا کا پورا تصور نہیں ہو سکتا۔ خشک علاقہ، خشک ترین علاقہ جو شمال تک جاتا ہے، یہ الاسکا ہے۔ اسے غالباً 1840 یا اس کے لگ بھگ روس نے امریکہ کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن روس کا اپنا علاقہ جو الاسکا سے ملا ہوا ہے وہ بہت زیادہ شمال تک، بلکہ قطب شمالی کے قریب تک پہنچتا ہے، اور اس پر روس کا مکمل قبضہ ہے۔ اس کے مقابل پر کینیڈا کا جو شمالی حصہ ہے وہ ناروے کی نارتھ کیپ سے بھی بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور اس کا ایک شمالی علاقہ ایسا ہے جو ہمیشہ منجمد برف کے اوپر واقع ہے۔ اس کا نام الرٹ ہے غالباً، اور یہ دراصل الرٹ ان معنوں میں ہے کہ دفاعی ضروریات کے لیے اور بعض سائنسی تحقیقات کے لیے وہاں کینیڈا نے اپنے دائمی اسٹیشن بنا رکھے ہیں۔ اس اسٹیشن پر ہمارے ایک احمدی دوست حمید اللہ شاہ صاحب بھی متعین رہے ہیں، اور وہ اس علاقے کے متعلق پہلے بھی مجھے لکھا کرتے تھے کہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی
اکثر درجہ حرارت -60 دکھائی دیتا ہے۔ وہ علاقہ وہ ہے جہاں گرمیوں میں پولر بیئر دکھائی دیتے ہیں، اور یہ پولر بیئر کی سرزمین ہے۔ لیکن آج کل جو سردیاں شروع ہو چکی ہیں، آج کل آپ کو کسی علاقے میں وہاں پولر بیئر دکھائی نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں پولر بیئر ہائبرنیٹ کرتا ہے، یعنی دم روک کر ایسی نیند میں ڈوب جاتا ہے جس میں سانس کی رفتار نامعلوم ہونے کے برابر ہے۔ بہت ہی آہستگی کے ساتھ سانس چلتا ہے تاکہ جسم کی توانائی ضائع نہ ہو۔ دل کی دھڑکن کم ہوتے ہوتے معدوم سی ہو جاتی ہے، اور یہ چند مہینے پولر بیئر اس نیند کی حالت میں گزارتا ہے۔ اس کی ساری چربی اس وقت اس کو توانائی دیتی ہے پگھل پگھل کر، اور جب یہ توانائی ختم ہو رہی ہو اس وقت باہر نکلنے کا وقت آتا ہے۔ پھر یہ مختلف قسم کے شکار کرتا ہے جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پولر بیئر ایک بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ اتنا طاقتور جانور کہ دوسرے ریچھ کی طاقت اس کے مقابل پر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہایت تیز رفتار جانور ہے جو برف پر اتنا تیز دوڑتا ہے کہ خشکی پر گھوڑے اتنا تیز نہیں دوڑ سکتے۔ بہرحال پولر بیئر کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو اتفاقاً میں نے اپنی اس کتاب میں جو شائع ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے اس میں پہلے ہی درج کر رکھی تھیں، مگر یہاں پہنچ کر یہ جو ایک خیال تھا کہ دائیں بائیں ہر طرف پولر بیئر دکھائی دیں گے، یہ محض ایک کہانی تھی، اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ الاسکا بھی اس برفانی علاقے تک محیط ہے جس میں ہر طرف بیرونی جو سردی کے جانور یا برفوں کے جانور، لومڑیاں، شیر تو نہیں ہوتے، لومڑیاں، بھیڑیے اور پولر بیئر اور بعض عجیب قسم کے پرندے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کا تصور لیے ہوئے ہم یہاں پہنچے تھے۔ مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، واقعاتی طور پر الاسکا ایک اور چیز ہے، اور اشتہاری پروپیگنڈے کے لحاظ سے ایک اور چیز دکھائی دیتا ہے۔ تو میں جماعت کو یہ خوشخبری تو نہیں دے سکتا کہ ہم نے ایک اور نارتھ کیپ دریافت کر لی، جو دریافت کی بھی ہے۔ اگر ہم ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں پہنچتے بھی تو وہاں بھی برفیں کوئی نہیں تھیں، سارا علاقہ خشک پڑا ہے، وہاں کی آبادی بھی اسی خشکی میں رہتی ہے۔ ہاں، سردیوں کے زمانے میں آہستہ آہستہ برف پڑتے پڑتے کچھ منظر شمال کا پیدا ہو جاتا ہے، مگر وہ سارا سال باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک وجہ بنی کہ اس کے نتیجے میں میں نے پھر بعض ایسے دوستوں کو جو ایٹلسیں پڑھنے اور اس کے نتیجے نکالنے کے ماہر ہیں، یہ کام دیا تھا کہ یہ سارا کام منظم کریں تاکہ آئندہ جماعت کو اگر کوئی غلط معلومات پہنچی ہوں تو درست بھی ہو جائے، اور جماعت کا جغرافیائی علم پہلے سے بڑھ جائے۔ اور خطبات کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے جو براہ راست دینی تو نہیں، مگر کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے متعلق فرمایا ہے کہ العلم و علمان العلمان علم الادیان علم الادیان و علم الابدان۔ تو اس لیے میں اپنے خطبات میں بعض مادی دنیا کی معلومات بھی جماعت کو مہیا کرتا رہتا ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا جو علمی معیار ہے وہ دینی طور پر ہی اونچا نہیں بلکہ دنیاوی طور پر بھی اونچا ہے، اور اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس انشاءاللہ یہ شمالی حصوں کے متعلق جب بھی معلومات مکمل ہو جائیں گی میں احباب جماعت کے سامنے ان کو پیش کر سکوں گا۔ ایک اور چیز، ایک اور فائدہ جو اس دوران مجھے حاصل ہوا، وہ فائدہ بھی تھا اور ذہنی تکلیف کا موجب بھی تھا، لیکن بعد میں شاید مجھے اس کا ذکر کرنے کا تفصیل سے موقع نہ ملے، میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میری ایک کتاب ہے ہومیوپیتھی کے متعلق، جس کو میں نے جلسے میں احباب جماعت کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ کتاب ہے، بہت خوبصورت سا ورق ہے،
اور اس کی بعض تعریفیں میں نے خود کی تھیں جو بالکل غلط تھیں، اس لیے میں معذرت بھی پیش کر رہا ہوں اور یہ وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کتاب کی تصحیح کی جائے گی۔ وہ معلومات میں نے غلط اس لیے پیش کی کہ مجھے غلط معلومات دی گئی تھی، اور اس لحاظ سے میرا قصور نہیں تھا، مگر یہ قصور ضرور تھا کہ مجھے خود دیکھ کر کتاب سے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ یہ معلومات درست نہیں ہے۔ جن احباب کی یا خواتین کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ ریپرٹری تیار کریں، اس کے متعلق جلسے میں بھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ میں بار بار سمجھا چکا تھا ان کو کہ اس کو ریپرٹری نہیں کہتے، ریپرٹری اس طرح تیار کی جاتی ہے، لیکن بالآخر بہت کچھ سمجھانے کے بعد انہوں نے صحیح ریپرٹری میرے سامنے پیش کر دی۔ یہ بات اس لیے غلط تھی کہ جب آخری صورت میں میرے سامنے ریپرٹری پیش کی گئی، میں ضمناً بتا دوں کہ ریپرٹری سے مراد وہ آخری باب ہے ہومیوپیتھی کتابوں کا جس میں علامتوں کے ذریعے ہر شخص آسانی سے متعلقہ دوا کی طرف منتقل ہو سکتا ہے اور اس صفحے کی نشاندہی کر سکتا ہے جس پر متعلقہ دوا کا ذکر ہو۔ یہ ریپرٹری ہے۔ عام طور پر ایسے لیکچرز میں جہاں باقاعدہ اجسام کا جسم کے حصوں کا الگ الگ ذکر نہ ہو، ان میں ریپرٹری بہت ضروری ہوا کرتی ہے۔ مثلا کینٹ ہے، اس کا فلسفی ہومیوپیتھک فلسفے پر ایک لیکچروں کا سلسلہ ہے۔ کینٹ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ پہلے سر، پھر ناک، کان، منہ، چہرہ، گردن، جسم کا باہر کا حصہ، جسم کا اندر کا حصہ، ان سب کی تفاصیل الگ الگ عنوانات بنا کر دے۔ اس نے اپنے تجربے سے ہومیوپیتھی کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور مختلف جگہ پھیلے پڑے ہیں۔ سر کا ذکر اس کی لیکچرز کے آخر پر بھی آ سکتا ہے۔ مختلف دواؤں کا جو رابطہ ہے اس کو بھی وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں تھا کہ جو آج کل مروجہ کتابیں ہیں، مثلا بورک کی کتاب ہے، اس کے مطابق تفصیل سے تیاری کر کے ہر جسم کے حصے پر الگ الگ بات کرتا۔ اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ جماعت کو ہومیوپیتھی کا کچھ علم ہو جائے اور اپنا علاج کرنے میں وہ خود کفیل ہو سکے۔ اس خواہش کی وجہ سے میں نے لیکچرز کا، یعنی ان تقاریر کا یا خطبات کا آغاز کیا جو ہومیوپیتھی، خطبات تو نہیں کہنا چاہیے، ان تقریروں کا آغاز کیا جو ہومیوپیتھی کے سلسلے میں ایک کلاس میں دیتا رہا۔ آخر پر پہنچ کر مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ناممکن ہے کہ احباب جماعت جن کو ہومیوپیتھی کے آغاز کا بھی پورا علم نہیں، اگر وہ میری کتاب کو پوری طرح سمجھ بھی جائیں تو پھر وہ بیماریوں سے واپسی کا سفر اختیار کر سکیں اور دواؤں کی صحیح نشاندہی کر سکیں، اس صفحے تک پہنچ سکیں جن صفحوں پر ان دواؤں کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے میں ریپرٹری پر زور دیتا رہا۔ اس کو ریپرٹری کہتے ہیں، اور میں نے بہت دفعہ اس ٹیم کو اور اس ٹیم کے سربراہ کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مقصد ہے، ہر انسان کا بیماری سے رابطہ ہو تو وہ اس بیماری کی الگ شناخت رکھتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس بیماری کو آپ نے جس جگہ بیان کیا ہے وہ اس بیماری کو وہیں جا کے تلاش کرے۔ ایک بیماری کی مختلف علامتیں ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے دیکھنے والا اپنے تجربے کے لحاظ سے ان علامتوں کو کسی اور جگہ تلاش کر رہا ہو، اور آپ نے جو ریپرٹری بیان کی ہے اس میں اس کو کسی اور جگہ دیکھنا چاہیے جس کا ہو سکتا ہے اس کو بالکل علم نہ ہو۔ یہ ریپرٹری سے متعلق امور تھے جو میں نے اپنی دانست میں تفصیل سے سمجھا دیے۔ اس الاسکا والے سفر کا ایک بڑا فائدہ یہ مجھے پہنچا ہے کہ عام طور پر میں بیماریوں کے لیے جو بورک کا میٹیریا میڈیکا استعمال کرتا ہوں وہ مہیا نہیں تھا، تو میں نے
अपने अमले से कहा कि लाओ सलीम साहब हमारे ये काम कर रहे हैं कि अच्छा मेरी वाली किताब ही ले आओ, मैं उसी में देख लूँ। वहाँ जो मैंने रेपर्टरी देखी उससे तो मेरे होश उड़ गए। ये रेपर्टरी मेरे तसव्वुर के करीब तक नहीं पहुँचती, बावजूद इसके कि हमारे दफ्तर के एक अमले में एक ऐसे तजर्बाकार होम्योपैथ मौजूद हैं। जलसे का दबाव गैर मामूली था। रेपर्टरी को मैं आखिरी दफ़ा अपनी आंखों से खुद नहीं देख सकता था। मुझे यकीन दिलाया गया पेश करने वालों की तरफ से कि अब हम आपके मकसद को समझ गए हैं, अब 100% बैन ही वही चीज़ हम बना के ले आए हैं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब जलसे का दबाव आप जानते हैं इस दफ़ा गैर मामूली था, और ये उस वक्त मेरे सामने पेश किया गया जबकि या किताब छपती जैसा कि वादा किया गया था या ना छपती। तो मैंने किताब के छपने को तरजीह दे दी और कहा कि अच्छा फलां साहिब जो हमारे होम्योपैथ समझे जाते हैं तजर्बाकार पुराने, उनसे कहा कि ये मैंने समझाया था, आप देख लें कि जो कुछ इन्होंने किया है वाक़यतन वही है या कुछ और ही किया हुआ है। उन साहिब ने अपनी लाइल्मी की वजह से बिल आखिर मुझे तसल्ली दिलाई कि आपने जो कुछ समझाया था वो समझ लिया है इन्होंने, और अब ये रेपर्टरी उसी तरह तैयार है। जो तैयार है उसका हाल मैं आपको बता देता हूँ। कोई मरीज़ जिसको मुअय्यन तौर पर बीमारियों का कोई नाम याद ना हो, हरगिज़ इनकी रेपर्टरी के ज़रिए अपनी बीमारी तक नहीं पहुँच सकता। बहुत सी मिसालें हैं, मैं आपके सामने रखने के लिए तैयार की थी, मगर मैं इस वक्त चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मसलन प्यास का बीमारियों से बहुत ताल्लुक़ है। प्यास कम हो, ज़्यादा हो, ना ख़त्म होने वाली भड़की लगी हो या थोड़े थोड़े पानी की हो, हर बीमारी की शिनाख्त में प्यास एक अहम किरदार अदा करती है, और रेपर्टरी में प्यास का कोई खाना ही नहीं है। अब रेपर्टरी तलाश करें जैसे कि मैंने की थी, मैं हैरान रह गया, प्यास नाम की कोई चीज़ ही नहीं। फिर मैंने कहा मुंह खुश्क होने के अंदर होगा, तो मुंह देखा तो मुंह के अंदर कोई देखने की चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि मुंह के छाले और नासूर, और आगे दवाइयों के नाम लिखे हैं और कुछ बताया नहीं कि ये छाले किस किस्म के हैं। थूक वाले मुंह के छाले हैं, खुश्क मुंह के छाले हैं, ज़ुबान के किनारों पर हैं या ज़ुबान के बीच में हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। रेपर्टरी इसको कहते हैं कि अगर इन्होंने मुंह को लेना था तो मुंह के अंदर ज़ुबान की बात करते, मुंह के अंदर जबड़ों की उसके पहलुओं के कल्लों की बात करते। कल्लों के छाले और हैं, ज़ुबान के छाले और हैं, मुंह की ज़ुबान की नोक की बीमारी और है, ज़ुबान के मरकज़ पर जो इलामतें ज़ाहिर होती हैं वो एक और चीज़ हैं। तो अगर किसी की मदद करनी हो कि वो सही बीमारी की शिनाख्त कर सके, तो अव्वल मसलन मुंह के नीचे ये चाहिए था कि मुंह खुश्क मुंह से ताल्लुक़ रखने वाली दवाएँ, मुंह खुश्क मुंह से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी दवाएँ जिनमें जितना भी पानी पिया जाए मुंह फिर भी खुश्क रहेगा, मुंह खुश्क वो दवाएं दी जाती, सफ़े दिए जाते। मुंह खुश्क वो बीमारियां मुंह खुश्क होने की जो असाबी बेचैनी से ताल्लुक़ रखती हों, जैसा कि आर्सेनिक, और वो बार बार घूंट पीने को जी चाहता हो, तो मुंह खुश्क और प्यास का भी जिक्र साथ ही चल पड़ता। कल्लों के ज़ख्म और हैं, ज़ुबान के पहलुओं के ज़ख्म और हैं, ज़ुबान के पिछले हिस्से के ज़ख्म और हैं, ज़ुबान की नोक के ज़ख्म और हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग हेडिंग के नीचे, उसी हेडिंग के नीचे अलग अलग सफ़ों के सामने लिखी होती। फिर सत्रों का नंबर हमारे काम आ सकता था। फिर किसी मरीज़ को अपने मुंह की बीमारी में जब ज़रूरत पेश आती वो किसी मुअय्यन सफ़े तक पहुंच सकता था, मगर अब तो उसके नीचे जो फहरिस्त दी हुई है छालों की, उसमें 40-50 दवाएं होंगी और
पढ़ने वाले को बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि यहाँ कौन से छालों का जिक्र है, कौन से नासूरों का जिक्र है, मैं कहाँ तलाश करूँ। वो सफ़े नंबर और सतर नंबर से एक जगह पहुँच तो सकता है, मगर बाज़ दफ़ा 40-40, 50-50 दवाएँ इसी तरह दी हुई हैं एक उन्वान के नीचे, और उनमें से किसी दवाई के मुतालिक नहीं लिखा कि इस दवाई के का इस बीमारी से ताल्लुक़ हो तो फ़लाँ सफ़े को देखो, इस दवा का फ़लाँ बीमारी से ताल्लुक़ हो, या इस बीमारी का फ़लाँ जिस्म के हिस्से से ताल्लुक़ हो तो फ़लाँ जगह देखो। ये कोई जिक्र नहीं। अब मैंने जिस चीज़ को तलाश करना था, मैंने फिर अपनी याददाश्त से किया, क्योंकि 50 या 60 सफ़ों का मुतालिया एक एक करके देखना एक ऐसा कार्यदारत था जो खुद मुझे अपने ज़ात में एक मुसीबत दिखाई दे रहा था। तो बेचारे अहमदियों को मैंने किस मुसीबत में डाल दिया। वो भोले भाले मैं इसलिए मुझे तकलीफ़ नहीं देते कि वो समझते हैं कि चलो किताब तो लिख दी, कोई फ़ायदा तो हो गया, बाकी हम खुद तलाश कर लेंगे। महज मुझे तकलीफ़ से बचाने के लिए उन्होंने खामोशी बर्दाश्त की है, वरना कोई होम्योपैथिक इल्म रखने वाला इस रेपर्टरी को जो हमारे सामने है इसको फाड़ के फेंक दे, किसी काम की नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं, सिवाय इसके कि बाज़ दवाएँ, बाज़ बीमारियाँ आपको कहेंगी फ़लाँ सवा देखो, वहाँ एक लफ्ज़ काला किया होगा, उसका मुंह काला है, इससे ज़्यादा इस रेपर्टरी में कोई भी फ़ायदा नहीं कि आप उसे देख सकें। अजीब-ओ-गरीब हरकतें हैं। मसलन एक जगह लिखा हुआ है झटका। अब झटका क्या चीज़ है? कौन पागल है जो झटके में अपने असाब के फड़कने को तलाश करेगा? कौन पागल है जो झटके के नीचे कल्लों के फड़कने को तलाश करेगा या आंख के फड़कने को तलाश करेगा? कौन है जो झटके के नीचे ये देखेगा कि अगर किसी को फलां बीमारी हो तो उसका दाएं जिस्म का हिस्से के असाब झटकते हैं, उनको झटका लगता है, या बिजली के कौंधे एक जगह से दूसरी तरफ दौड़ते हैं और उन कौंधों की वजह से झटके का एहसास होता है। इन सब बातों में से किसी का भी कोई जिक्र नहीं, और उन्वान दिया हुआ है, या मैंने पता नहीं कहाँ लिख दिया उन्होंने उन्वान दिया है झटका। अब ये झटका मजमून से किया गया झटका, वरना हकीकत में झटके के नीचे ये सारी बीमारियां जो आपको बता रहा हूं ये कोई शख्स तलाश नहीं कर सकता। बिजली का झटका लगता है, वो बे के नीचे भी आना चाहिए बिजली, और झटके के नीचे भी आना चाहिए वो झटका जो बिजली का झटका हो। बीमारियों के झटके के नीचे आना चाहिए था उस फहरिस्त में कि फलां बीमारी का असाबी झटकों से ताल्लुक़ है। ये झटके मुख्तलिफ नौइयत के हैं, और जिस शख्स ने मालूम करना हो कि वो दवा कौन सी है, वो अपने तजर्बे को पेश नज़र रखते हुए फ़ैसला करे कि मैंने आँख के फड़कने को तलाश करना है झटके के नीचे, या कल्ले के फड़कने को, या अंदरूनी तौर पर असाब के धड़कने को झटकों के नीचे तलाश करना है, या सोते में नींद से पहले झटके की बात हो रही है, या सोने के बाद नींद की हालत में जो झटका लगता है उसकी मुझे ज़रूरत है। अब इन बातों में से एक का भी जिक्र नहीं, सिर्फ झटका। प्यास का कोई जिक्र नहीं, जैसा कि मैंने बयान किया, प्यास के ज़रिए मर्ज़ शनाख्त किए जाते हैं। मुंह की खुश्की का कोई ऐसा जिक्र नहीं जिसके ज़रिए आप अमराज की तलाश कर सकें। ये देखते देखते जब मैंने और मुतालिया किया तो मुझे पता चला कि ये सारी रेपर्टरी बिल्कुल बेकार और निकम्मी चीज़ है, इसका एक ज़र्रे का भी फ़ायदा नहीं। और मैंने मुसीबत डाल दी जमात को मुफ्त ये तारीफ़ करके जलसे पर कि बड़ी अच्छी रेपर्टरी तैयार हुई है, आपको फ़ौरन दवाएँ मिल जाएंगी। इसलिए माज़रत है जमात से, और एक वादा है कि इंशाअल्लाह आइंदा इन बातों को इस ग्रोह के ज़रिए नहीं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है,
मगर बुनियादी तौर पर रेपर्टरी के इल्म से नावाकिफ़ थे। इस ग्रोह को मैं दोबारा मुकर्रर नहीं करूँगा, बल्कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस काम को जब मैं पूरी तरह समझाऊँगा, सही तरीक़ पर अदा करने के काबिल सैयद अब्दुल हई साहब हैं, जो नाज़िर तालीम व तशरीफ़ हैं। सैयद अब्दुल हई साहब में मैंने ये खूबी देखी है कि जब भी उनको कोई बात मुय्यन समझा दी जाए, खा वो ज़ाती इल्म ना भी रखते हों, ज़ाती इल्म वालों की तलाश करते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको मैंने किसी किताब के मुतालिक हदायत की हो और बैने ही वही चीज़ें उन्होंने तैयार न की हो। अल्लाह ताला के फजल से गहरी फिरासत हासिल है, बहुत बारीक बीनी सी चीज़ों का मुताला करते हैं। ये लेक्चर मैं नमूने के तौर पर इस लेक्चर में नमूने के तौर पर मैंने चंद बातों का जिक्र किया है। तफसीली हदायत मैं इंशाअल्लाह ताला सैयद अब्दुल हई साहब को बाद में भिजवा दूँगा। इसलिए अब आइंदा रेपर्टरी का इंतज़ाम रवा में होगा, वो माहिर होम्योपैथ को साथ शामिल कर लें। जो मैंने तबसरा किया है उनको भी सुना दें। जो बातें मज़ीद लिख के भेजूँगा उनको पेश नज़र रखें, ताकि दुनिया के सामने एक ऐसी रेपर्टरी हो जिसकी कोई नज़ीर और न मिलती हो। दूसरा हिस्सा था ज़बान के मुतालिक। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा देखें, बोलने की ज़ुबान और होती है और लिखने की ज़ुबान और होती है। और बसा औक़ात मेरे मुंह से एक ऐसा लफ्ज़ भी निकल रहा होता है जो अदा करना मकसूद नहीं है। एक मिलते जुलते लफ्ज़ या एक मिलती जुलती चीज़ के ताल्लुक़ में वो बयान करता हूँ, लेकिन बोलने देखने वाले जो मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं वो समझ जाते हैं। लेकिन पहला गलत था। अब देखें, मैंने लेकिन पहले कह दिया, जो दुरुस्त नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो मेरी बात और मेरे मजमून को बिल्कुल साफ समझ रहे होते हैं। लेकिन अगर उसको हम किताब में बैन ही उसी तरह दर्ज कर दें तो पढ़ने वाले उससे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप रोज़मर्रा आपस में बातें करते हैं। कई लोग एक लफ्ज़ बोले, वहाँ से हट के एक और पे चले गए, वहाँ से हट के किसी और की तरफ चले गए। कई दफ़ा गलती से कुछ और लफ्ज़ बोल रहे हैं, लोग हंस तो पड़ते हैं मगर बात समझ जाते हैं। अगर अपने घर के खाने की मेज़ की बातों को आप किताबी शक्ल में उसी तरह शाया कर दें तो दुनिया में किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि लुत्फ़ुर रहमान साहब ने क्या कहा था, उनके बच्चे ने क्या समझा और आपस में वो किस बात पर हंसे हैं। तो ये एक दुनिया का दस्तूर है और इस दस्तूर के ताल्लुक़ में मैं बारहा ये इतराफ़ कर चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा मेरे जहन में एक और लफ्ज़ होता है, वो जल्दी में वो लफ्ज़ नहीं निकलता, कुछ और लफ्ज़ जो मिलता जुलता है वो मुंह से निकल जाता है। अब मैं इस सिलसिले में एक दो मिसालें गालिबन आपके सामने रख सकता हूँ। मसलन सिलीशिया के ताल्लुक़ में ये लिखा हुआ है कि जानवर और इंसान एक वक्त में एक ही जगह से पानी पीते थे। ये दुरुस्त है, पिया करते थे एक ही वक्त में, लेकिन अब भी पीते हैं। बहुत से पानी ऐसे हैं जिनका गंध दिखाई नहीं देता, उसमें जरासीम होते हैं और जानवर और इंसान एक ही घाट से पानी पीते हैं जो गंदा और ख़तरनाक होता था। अब था का लफ्ज़ एक तारीख़ी पस मंज़र की वजह से मेरे मुंह से निकला है। होम्योपैथिक के ताल्लुक़ में था का लफ्ज़ गलत है। मुझे ये कहना चाहिए था कि जानवर और इंसान बसा औक़ात एक ही घाट से पानी पीते हैं जो इंसानों के लिए गंदा और ख़तरनाक होता है मगर जानवरों पर कोई असर नहीं रखता। इसके आगे लिखा हुआ है जरासीम तो हैं लेकिन चूंकि जानवरों ने लंबा अरसा खुद दिफा की सलाहियत हासिल की है। ये बिल्कुल गलत बात है। जानवरों ने खुद सलाहियत कहाँ से हासिल कर ली है? अल्लाह ताला ने जो दिफा की सलाहियत जानवरों को बख्शी है, कहना यह था और इसका बाद में इसकी वजाहत भी की हुई है एक जगह कि उस सलाहियत को वो इसलिए मजबूर हैं इस्तेमाल करने पर कि उनके पास कोई डॉक्टर, कोई दवासाज नहीं है। जब वो खुदादा सलाहियत का हर बीमारी की दफ़ा
اس صلاحیت کا استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ان کی وہ صلاحیت بیدار رہتی ہے اور اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اکثر بیماریوں کا خود مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے جو کہ جانوروں نے لمبا عرصہ خود دفاع کی صلاحیت حاصل کی ہے، اس لیے ان کا دفاع مضبوط ہے۔ دفاع مضبوط ہے والی بات درست ہے، پہلے فکر کو درست ہونا چاہیے تھا۔ جس نے بھی اس کو صحیح اردو، کتابی اردو میں ڈھالنا تھا، اس کو مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ صاف کرتے بتاتا کہ یہ وجہ ہے کہ انسانی دفاع اور انسان کے جسمانی اندرونی دفاع اور جانور کے جسمانی اندرونی دفاع میں فرق ہے۔ جب سے انسان نے اپنا علاج خود کرنا چاہا ہے، اس کے بعد سے جسم خاموش ہو گیا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ علاج کرنا چاہا، جانور بھی اپنا علاج خود کرتے ہیں، وہ بھی بوٹیاں کھاتے ہیں، مگر انسانی کوششیں جو اپنے علاج کے سلسلے میں ہیں، انہوں نے بہت حد تک بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اکثر علاج کے ذریعے ان جراثیم کو مارا گیا ہے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اندرونی نظام جو ان جراثیم کو مارنے کے لیے کافی تھا، اس نے رفتہ رفتہ کام چھوڑ دیا اور رفتہ رفتہ وہ کمزور پڑتا چلا گیا۔ اب اگر اینٹی بایوٹکس بار بار دی جائیں تو آپ کے جسم کے اندر جو بھی خدا تعالیٰ نے دفاع بنا رکھا ہے، اس دفاع کو عملی طور پر آپ ناکارہ کر دیں گے۔ یعنی اینٹی بایوٹکس وہ کام کریں گی جس کے بغیر بھی ایک صحت مند انسان کا جسم وہ کام کر سکتا تھا۔ اس قسم کی مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں، ساری کتاب میں بھری پڑی ہیں، پڑھنے والے کو صاف سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔ جس نے یہ کتاب کی زبان درست کی ہے، سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ یہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو درست کریں۔ اب سلیشیا کے متعلق اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیشیا اس احساس کو دوبارہ زندہ کرتی ہے اور اس کے سوا ایک ایسی عبارت ہے کہ گویا ہر بیرونی چیز کو پگھلا دیتی ہے۔ اب یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں نے مضمون کو سمجھایا تھا، کیڑوں کو اور بعض جانوروں کو جن کو یہ باہر نہیں پھینک سکتی ان کو پگھلاتی ہے، جن کو باہر پھینک سکتی ہے وہاں پیپ بنا کر ان کو باہر پھینک دیتی ہے۔ تو کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ چیزوں کو پگھلا دیتی ہے۔ چیزوں میں تو پتھر بھی ہے، کنکر بھی ہے، گولیاں وہ گولیاں یعنی بندوق کی گولیاں بھی، چھرے بھی شامل ہیں۔ یہ ہرگز ان کو نہیں پگھلاتی، چیزوں کو نہیں پگھلاتی، محض ان جانوروں کو پگھلاتی ہے جن کو ہر جانور کو بھی نہیں، ایسے کیڑوں مکوڑوں کو پگھلاتی ہے جن کو باہر پھینکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا پھینکنا چاہے تو وہ پھینکے نہیں جا سکتے، اس لیے ان کو اندر ہی پگھلا دیتی ہے۔ مثلا پاؤں کے اندر بعض کیڑے ہیں، فلیریاسس کے کیڑے کہلاتے ہیں، جن میں پاؤں سوج جاتا ہے، اور ان کو پورے کے پورے کیڑے کو باہر نکالنا نہ کسی جراح کے بس کی بات ہے، نہ سلیشیا کی بس کی بات ہے۔ سلیشیا یہ کام ضرور دکھاتی ہے کہ ان کیڑوں کو اندر ہی پگھلا دیتی ہے، وہ پانی بن کے بہہ جاتے ہیں، ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اپنی تغیروں کے درمیان کھو چکا ہوں، اور اگر بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے تو ہر شخص جس نے اردو درست کرنی تھی اس کا فرض تھا اس کو درست کر کے پیش کرتا۔ اب مثلا انتڑیوں کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ انتڑیاں بیرونی جلد تک اثر دکھاتی ہیں، ناک کی جلد خشک ہو جاتی ہے، حالانکہ کہنا یہ تھا جو شاید میں نے کہا بھی ہو، مجھے یاد نہیں، کہ انتڑیوں کی بیماریاں جو انتڑیاں خود اندرونی جھلیاں ہیں، بعض دفعہ انتڑیوں کی بیماریاں اگر ٹھیک نہ ہوں
بلکہ انتڑیوں سے صرف ان کو دھکیلا جائے تو وہ بیرونی جلد یعنی ناک کے کنارے پر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اسی طرح انتڑیوں کی بیماریاں بعض اوقات منہ پر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ منہ کے اندر جو نقشہ بنتا ہے اس سے آپ انتڑیوں کی بیماریاں پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح رحم کی بیماریاں ہیں۔ کہنا یہ تھا، اور یہ دوبارہ میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ عبداللہ صاحب نے اس پہ کام بھی کرنا ہے، مقصد یہ تھا کہ دو قسم کی سطحیں ہیں جو بدن کو عطا ہوئی ہیں۔ بیرونی سطح کو ہم جلد کہتے ہیں، اندرونی سطح کو جھلی کہتے ہیں۔ تو بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا جلد سے بھی تعلق ہے اور اندرونی سطح یعنی جھلیوں سے بھی تعلق ہے، اور بعض دفعہ یہ دونوں جگہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ایک جگہ ٹھیک کرنے کی بجائے دبا دیا جائے تو دوسری جگہ وہ زیادہ زور دکھائیں گی۔ مثلا بعض بیماریاں ہیں جن کا انتڑیوں سے بھی تعلق ہے اور جلد سے بھی۔ جلد میں وہ سورائسس کہلاتی ہیں، یعنی سورا کا اثر۔ اگر زبردستی جلد پر سے ان کو ٹھیک کیا جائے تو وہ لازماً اندرونی جھلیوں یعنی انتڑیوں کو ایسا بیمار کر دیں گی کہ بعض دفعہ ان کا علاج پھر ممکن نہیں رہتا۔ یہ مقصد ہے جو میں نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ مختلف رسوں میں بیان بھی کیا ہے۔ بعض جگہ صحیح، بعض جگہ زبان نے ٹھوکر کھائی اور غلط لفظ بولا گیا۔ جنہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اس کی اردو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، ان کو اگر میں باقی مثالیں دوں تو ان کو بھی پسینے آ جائیں گے۔ بعض جگہ ایسے لفظ لکھے ہوئے ہیں اردو کے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا اگر پیارا کہنا ہو آپ پیافرا کہہ دیں یا بیافرا کہہ دیں تو یہ کون سی اردو ہے؟ وہ اب میں نہیں بیان کرتا کیونکہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے کتابی اردو بنانے میں یا ریپرٹری تیار کرنے میں، انہوں نے محنت ضرور کی ہے۔ ان بیچاروں کا اختیار نہیں تھا کہ میں نے ہی جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو وہ عملاً اسی خواہش، میری اس خواہش کو عملاً ایک تحریر میں ڈھال سکیں۔ لیکن اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ ان لوگوں نے بے انتہا محنت کی ہے۔ اگر یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہوتا تو آج یہ کتاب جماعت کے سامنے نہ ہوتی۔ بس ریپرٹری والے حصے کو آپ سر دست بھول جائیں، اور زبان کی درستی والے حصے کو بھی اگر آپ کو کہیں پسینے چھٹیں تو برداشت کریں، کیونکہ اس پر میرا کوئی بس نہیں۔ میں اتفاقاً کھول کے دیکھا تو ایک صفحے پر ہی ایسی خوفناک غلطیاں نکلی ہیں کہ وہ لطیفوں کے طور پر تو بیان کی جا سکتی ہیں، کسی معقول کتاب کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بس اس تمہید کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نئی نعمت ملے گی یہ بھی الاسکا کے سفر کا ایک احسان ہے جو میری ذات پر بھی ہے اور جماعت پر بھی ہوگا۔ بس لطف الرحمان صاحب اس ایسے تبصروں سے بددل نہ ہوں جن میں ہم ان کو بتایا گیا کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، کچھ اور ہی نکلا۔ ان کا یہاں لانا اور ہمارے جغرافیائی علم میں اضافہ کروانا اور پھر ہومیوپیتھک کے متعلق ایک مستقل ضروری کام کروا دینا جو ان کے ذہن میں نہیں تھا، یہ ایک تقدیر الہی تھی جس نے ایک بہت بڑا کام دکھایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور نئی کتاب کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں جہاں مجھے بھی پہنچیں گی، پہلے کام کرنے والوں کو بھی پہنچیں گی۔ ان دعاؤں میں لطف الرحمان صاحب کو بھی یاد رکھ لیں کہ بلا غیر ارادی طور پر انہوں نے ایک ایسا کام کروا دیا جو میرے لیے ویسے ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی کتابوں کو خود پڑھ سکوں، اور خاص طور پر اس کتاب کو۔ مجھے اپنے اوپر پتہ ہے کہ میں نے لکھوائی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی چیز کہاں ملنی چاہیے، لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو میں بورک کو استعمال کرتا ہوں۔ اس کا میٹیریل میڈیکا بہت اچھا ہے، مگر انگریزی دانوں کے لیے ہے اور صاحب علم لوگوں کے لیے ہے، تھوڑا علم رکھنے والوں کے لیے، اور عام سادہ لوگ جو جماعت احمدیہ میں کثرت سے موجود ہیں جن کی تعلیم بھی تھوڑی ہے، وہ اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ کافی نہیں۔ ان کے لیے نئی ریپرٹری کا لکھنا اور اس کتاب کی زبان درست کرنا لازم ہے۔
بس امید ہے انشاءاللہ بہتر صورت میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں آئندہ چند مہینوں میں، یہ سید عبدالحی صاحب کے اوپر ہے وہ کب تک یہ تیار کر دیتے ہیں، یہ پیش کر دی جائے گی۔ جہاں تک استفادے کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب سے احباب جماعت نے اور خواتین نے بہت استفادہ کیا ہے، جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی گھر بیٹھے اپنا علاج یا اپنے بچوں کا علاج کر سکیں گے۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد ریپٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کتاب کے مضمون کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے جسم ذہن میں ہومیوپیتھک کا بنیادی تصور جم گیا ہے اور اس کے استفادے کے قائل ہو چکے، اس کے فائدے کے قائل ہو چکے ہیں، اس سے استفادہ کرنے کے قائل ہو چکے ہیں۔ اور جو خط مجھے مل رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرق سے مغرب تک کثرت سے احمدی گھر ایسے ہیں جن کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہوئی ہے، پڑھنے کے نتیجے میں، نہ کہ رپٹی کے نتیجے میں۔ اس ضمن میں ایک مختصر ذکر حفیظ بھٹی صاحب کا اور ان کی بیگم شیری بیگم کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ دوا سازی کے کام کے لیے وقف ہیں، ان پر میرا کوئی شکوہ نہیں، انہوں نے بہت ہی اچھا دوا سازی کا کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلم صاحب ہیں ہمارے دفتر میں، جنہوں نے دواؤں کی تقسیم کا ذمہ سنبھالا اور ڈبے بنوا کر ان کو جماعتوں میں بھجوانے کا۔ یہ دو فوائد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کی تنقید سے بالا ہیں۔ کمزوریاں تو ہیں اور ابھی پوری طرح پھیلے نہیں، مگر میری نظر ان پر ہے اور میرا دونوں سے رابطہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بالآخر ساری دنیا کو ہومیوپیتھک ادویات مفت مہیا ہو جائیں اور ہومیوپیتھک ادویات بنانے کا طریقہ دیا جائے۔ جب یہ کام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہومیوپیتھک کا فیض جو سارے عالم کو محیط ہوگا، اس سے دنیا میں انسان کی بڑی خدمت ہوگی، اور غریب احمدی گھروں کے اوپر ایک احسان ہوگا جو مغرب میں بستے ہوں یا مشرق میں بستے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنے علاج میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ بس یہ وہ آخری بات ہے جو مجھے آپ سے کہنی تھی۔ اب خطبے کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبے میں نے جو گیمبیا کے متعلق جماعت کو خوشخبری دی تھی، اگرچہ وہ بین کی درست ہے، لفظاً وہ اعلان جو حکومت گیمبیا کی طرف سے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخباروں کو دیا گیا تھا، وہ میں نے جماعت کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کا وہ حصہ جو اس بدبخت مولوی کی ذلت اور رسوائی سے تعلق رکھتا تھا، وہ جیسا اس وقت درست تھا ویسا اب بھی درست ہے، اور گیمبیا کی حکومت کو یہ جرأت نہیں ہے کہ اگر وہ مولوی بکواس کرے بھی تو اس کو شائع کروا کے خود اپنی ذلت کا سامان کریں۔ جو گندی گالیاں اس مولوی کو صدر کی طرف سے اور اس وزیر کی طرف سے جس نے ساری شرارت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، ایسی گندی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ جو مباہلہ اس پر ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ ٹوٹ پڑا ہے، اور اب جو کچھ ہو کوئی اس تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ جو تبدیلی ہے وہ اور قسم کی ہے۔ تبدیلی یہ واقعہ ہوئی ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے جماعت احمدیہ کے متعلق ایسے اعلان کیے جن پر عمل کرنے کی ہرگز ان کی نیت نہیں تھی۔ حکومت صرف یہ چاہتی تھی کہ بڑی تشہیر ہو ایسی باتوں کی گیمبیا میں بھی، اندر بھی اور باہر بھی، جس سے ساری دنیا کے احمدی جو مشتعل ہو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ حکومتیں جو گیمبیا کی حیثیت کے متعلق متفکر تھیں، اور افریقہ کی حکومتیں خاص طور پر جو گیمبیا کو بتا رہی تھیں کہ تم اب درست ہو جاؤ ورنہ تم افریقہ کے حصہ نہیں رہو گے، یا تمہیں لازماً انصاف کی حکومت کو قبول کرنا ہوگا اور یہ انصاف کا معاملہ اپنے تمام شہریوں سے برابر کرنا ہوگا، یا پھر
ان حکومتوں کی پیروی میں جو مذہبی انتہا پسند و جنونی ہیں، اپنا تعلق افریقہ کے ملک سے کاٹو اور جہاں جانا چلے جاؤ. یہ دباؤ تھا جو بڑی زور اور شدت کے ساتھ افریقن ممالک اور ان کی حکومتوں نے گیمبیا کی حکومت پر ڈالا تھا، اور بعض بیرونی مغربی ممالک بھی اس میں شامل تھے. ان کو دکھانے کی خاطر انہوں نے ٹیلی ویژن پہ وہ ساری باتیں بیان کی کہ ہم تو 100% سیکولر ہو چکے ہیں، اور دیکھ لو ہم جماعت احمدیہ کی تائید میں، بلکہ جماعت احمدیہ کی تائید، ہاں صرف جماعت احمدیہ کی تائید میں ہی بڑے عظیم مضبوط ارادے نہیں رکھتے، بلکہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کو ذلیل کرنے اور کچل دینے کے لیے ہم نے ایک عزم کر رکھا ہے، اور یہ حکومت کا فیصلہ ہے، یہ ہماری کیبنٹ کا فیصلہ ہے. یہ اعلان ہو گیا، اور وہاں کے امیر صاحب کو یہ اطلاع دی کہ کیبنٹ کا جو اصل فیصلہ ہے وہ تحریری طور پر آپ کو پہنچے گا. وہ فیصلہ جو پہنچا ہے وہ فیصلہ ہی اور ہے. یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. یہ محاورہ اگر کسی حکومت پر استعمال ہو سکتا ہے تو گیمبیا کی حکومت پر استعمال ہو سکتا ہے، مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ سلسلہ پھر جاری ہو گیا ہے. تمام دنیا کی جماعتوں کو ان کے اس پرانے فیصلے جو اعلان ہوا تھا اس سے اور نئے فیصلے جس کی تحریری اطلاع ہمارے امیر کو دی گئی ہے اس سے ہم مطلع کریں گے. ابھی چند دن کی مہلت میں نے دی ہے کہ اگر گیمبیا کی حکومت اپنے رویے کو درست کرتی ہے اور یقین دہانی کراتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. 37 سالہ تاریخ میں جماعت سے جو تعلق گیمبیا کی حکومت نے رکھا تھا، اگر 100% یقین ہو جائے کہ وہی تعلق برقرار رکھے گی، وہی سہولتیں ہمارے سارے ڈاکٹروں کو دے گی، وہی سہولتیں ہمارے سارے اساتذہ کو دے گی، پرنسپلز کو دے گی، ہمارے سارے عملے کو جو مختلف کاموں میں ملوث ہے ان کو سہولتیں دے گی، اس یقین دہانی کے بعد ہم واپس جائیں گے. لیکن اب اگر انہوں نے دوبارہ یہ کام نہ کیا تو پھر گیمبیا سے بیرون گیمبیا احمدی خدمت کرنے والوں کا تعلق ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا. پھر اللہ کی تقدیر جو چاہے ان سے سلوک کرے، جو انہوں نے کرنا کریں، ہم اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں. پھر جب وہ شرافت اور حیا کی کوئی قدر نہیں کرتے، شرافت اور صبر اور برداشت کی کوئی قدر نہیں کرتے، جبکہ 37 سالہ خدمات کو انہوں نے خاک کی طرح یا جوتی کی نوک پر لیا ہے، اٹھا کے ایک طرف پھینک دیے. پھر جتنی چلاکیاں کر لیں وہ کسی اور سے کر سکتے ہوں گے، ہم سے چلاکی نہیں کر سکتے. جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بالغ باشعور قیادت بخشی ہے. ہرگز وہ کسی صورت میں بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. اب اگر انہوں نے فوراً اس شرائط کا ازالہ نہ کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ڈاکٹر جن کے میں نے وعدے کیے تھے کہ واپس جائیں گے وہ بھی اب واپس نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واپس جانے کا جب میں نے وعدہ کیا عوام کی خاطر کیا تھا، اور یہ انہی عوام کی حکومت نے ان کے رستے میں روکیں ڈالی، اور اب ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جس کے بعد ان کا جانا عزت کا جانا نہیں ہو سکتا. یہ وقت چاہتے ہیں تاکہ اس عرصے میں امیر عرب ممالک اور پاکستان وغیرہ سے بے شمار مالی امداد حاصل کر لیں، اور پھر جس قیمت پر ہم یہ خدمت کر رہے ہیں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ خرچ کر کے یہ گیمبین عوام کے لیے کوئی انتظام کر سکیں. یہ شرارت ساری یہ ہے. بس اب میں جماعت کو اتنا بتاتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جو خبریں آئیں گی وہ میں دوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ذلیل رسوا کر دیا جس نے مبالغے کی برسر عام حامی بھری، لیکن میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا کچھ اور لوگ بھی اس کے پشت پر ہو سکتے ہیں. اللہ ان کو جانتا ہے، ان کا حوالہ ہم اللہ کے سپرد کرتے، ان کو ہم بحوالہ خدا کرتے ہیں. یہ جو اشارہ تھا اسی غرض سے تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ کچھ شریر لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں مگر ہیں شریر. بس یہ آخری موقع ہے. اگر وہ شرار سے باز نہیں آئیں گے تو اپنے ملک کی خدمت میں جو چاہیں کریں. گیمبین احمدی ہمیشہ قانون کا فرمانبردار رہے گا، سوائے اس کے کہ اللہ کے قانون سے ان کا قانون واضح طور پر ٹکرائے. بس گیمبین احمدیوں کے لیے آج کے اس
یعنی اگلے ہفتے تک یہ پوزیشن یہ صورت واضح ہو جائے گی. یا تو گیمبین احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی پوری فتح کو دیکھیں گے، یا ان کے مقدر میں پاکستان کے احمدیوں کی طرح ایک انتظار ہوگا. اور جس طرح پاکستانی احمدی ملک کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ دوسروں سے بڑھ کر رہے ہیں، ملک کے وفادار ہیں بلکہ دوسروں سے بڑھ کر وفادار ہیں، گیمبین احمدیوں کو بھی یہی کرنا ہوگا. لیکن اگر ان کو خدا اور خدا کے حکم سے ٹکرانے کا یا ان حکموں کو نظر انداز کرنے کا کوئی قانون جاری کیا گیا تو اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. مجھے یقین ہے کہ گیمبیا کے احمدی پوری طرح قربانیاں دیں گے اور پاکستان کے احمدیوں سے کسی قیمت پہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے. اس اعلان کے بعد باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں پیش کروں گا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر ان غلطیوں کی معذرت ہے جو ہومیوپیتھی کے سلسلے میں مجھ سے سرزد ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.